الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان ہم سننے کی اور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اپنا سلسلہ گفتگو کو روکا تھا۔ آج ہم وہیں سے اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح مبارک ہوا، تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور ان کے ساتھ نکاح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ محترم سامعین، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک امیر خاتون تھیں، جیسے حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو جو کچھ مال و دولت تھا وہ سارا لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آج کے بعد اس کی مالک میں نہیں بلکہ اب اس تمام مال کے مالک آپ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ پھر سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پارسائی اور ان کی عبادت گزاری اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری، جب یہ دونوں چیزیں ملی تو یہ جو جوڑا تھا یہ اس وقت ایک مثالی جوڑا بنا جس کی کائنات میں کہیں دوسری نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے اثرات جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہوئے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اس کا آغاز پہلے سچے خوابوں کے ساتھ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رات کو جب خواب دیکھتے تو آپ کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے، کیونکہ دن کی روشنی میں جو چیز آپ خواب کے اندر رات کو دیکھتے وہ دن کی روشنی میں اسی طرح سیم ٹو سیم وہی معاملات ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کے اثرات ہوئے تو پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب دکھائے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے خواب دیکھتے تھے، رات کو خواب دیکھا، صبح ہوئی تو وہی واقعہ اس طریقے سے ہوتا تھا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور زیادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی اور زیادہ رغبت پیدا ہوئی، اور پھر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک جو ہے وہ غار حرا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے، بعض دفعہ 3 دن 5 دن 11 دن اور ایک مہینہ تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت گزاری میں حضور غار حرا کے اندر جو ہے وہ گزار دیتے۔ کئی دن گزرتے پھر واپس تشریف لاتے، حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ چند دن گزارتے اور پھر خورد و نوش کچھ کھانے پینے کی تھوڑی چیزیں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوبارہ جو ہے آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے۔ اب یہ جو غار حرا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ کوئی بہت بڑی غار نہیں ہے، یہ جبل النور جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر جو ہے یہ غار واقع ہے، اور یہ جو جبل النور ہے کہ بڑا دشوار گزار پہاڑ ہے، راستہ بہت زیادہ کٹھن ہے، چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے،
اور یہ جو غار ہرا ہے، وہ جو غار ہے یہ 4 گز جو ہے وہ لمبی ہے اور 2 گز چوڑی ہے. اتنی جگہ ہے کہ جتنا ایک بندہ بمشکل جو ہے وہ اس کے اندر لیٹ سکتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر کئی دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف رہتے، مشغول رہتے. اور پھر انوار و تجلیات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ پڑتی. اور پھر جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو ہے اس کے اثرات انوار و تجلیات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ ہوتے جا رہے تھے، اور اس کی چمک ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب جو ہے وہ جبریل امین نے آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے. اور پھر وہ مبارک لمحہ آ گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے، اور میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا ہے، نبوت رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور تم جو ہے بتوں کی پوجا چھوڑ کر مجھ پر ایمان لاؤ اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. اب اس کے بعد کس طریقے سے واقعات ہوئے، کیا معاملات ہوئے، اور حضور علیہ السلام کو کن کن حالات سے گزرنا پڑا، وہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے آئندہ کے پروگرامز کے اندر انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آیا ہوگا. اگر آج آپ کو ہماری گفتگو، ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور آپ جڑے رہیں ہمارے پروگرام صدائے حق کے ساتھ، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ. انشاءاللہ ہم اسی طرح کے اچھے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.